اس آیت کریمہ سے ہمیں 6 باتوں کا علم ہوتا ہے، 6 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی جو ملکیت ہے، اللہ رب العالمین جو مالک ہے، اس کی ملکیت کتنی بڑی ہے وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ تو ساتوں آسمانوں میں جو کچھ اللہ کا اور ساتوں زمینوں کے اندر جو کچھ وہ تمام چیز اللہ کا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی جو ملکیت ہے وہ کتنی عام ہے اور کتنی بڑی ہے، اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی اس ملکیت میں منفرد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ دیکھیے رد ہو گیا ان تمام لوگوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی اس کائنات کے سنسار کے مالک ہیں۔ تو اللہ نے کہیں نہیں کہا وللہ، اللہ ہی کا ہے، تو منفرد ہے۔ اب منفرد کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن کریم کے اسلوب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے۔ اس آیت کو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا تھا عربی زبان کے اسلوب میں، ما فی السماوات وما فی الارض للہ، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کا ہے، ایسے کہا جا سکتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں کہا گیا۔ کیسا کہا گیا؟ پہلے للہ کو پہلے لایا گیا، وَلِلَّهِ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کو کسی چیز کے لیے منفرد بتایا جائے کہ یہ اسی کا ہی ہے تو جگہ چینج کر دیتے ہیں گرامر میں، اور جگہ چینج کر دیتے ہیں عربی زبان کے گرامر میں۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں پورا آپ کو، عام عربی زبان کی۔ مان لو آپ کے پاس ایک قلم ہے، کسی کو آپ دے رہے ہیں، آپ کہیں گے ھذا القلم لک، کیا کہیں گے؟ ھذا القلم لک، یہ قلم آپ کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قلم کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے لیے ہے لیکن کوئی اور بھی لے سکتا ہے۔ لیکن اگر اس عبارت کو، اس جملے کو اس طرح کہا جائے لک ھذا القلم، تو معنی اس کا یہ نہیں ہوگا یہ قلم آپ کے لیے، بلکہ معنی کیا ہوگا؟ آپ ہی کے لیے یہ قلم ہے، کسی اور کے لیے یعنی آپ ہی اس قلم کے مالک ہیں۔ تو لک ھذا القلم، آپ ہی کے لیے یہ قلم، تو لک پہلے آیا، ویسے عربی زبان میں کیا آیا؟ وللہ، اللہ ہی کا ہے۔ اور یہ اس لیے لایا ہے تاکہ ان تمام شبہات کا جو دماغ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں نا، اتنی بڑی سنسار، اتنی بڑی زمین اور اتنی بڑی کائنات، ایک آدمی کیسے اور ایک شخصیت کیسے مالک ہو سکتا ہے، یہ شبہ انسان کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہوگا۔ اس وسوسے کو اللہ رب العالمین نے اپنے اعجاز قرآنی سے ختم کر دیا، فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ انسانوں جو شبہات، جو وساوس اور جو نظریات بدعقید تمہارے دماغ میں پیدا ہو رہی ہے، اس کو ختم کرو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تو دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ اللہ اپنی ملکیت میں مالک ہونے میں تنہا ہے، اکیلا۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات اس آیت کریمہ سے جو معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان عدد میں ہے، تعداد میں۔ دیکھیے اب یہ سائنس کی بات ہوگی، سائنس کی بات آگے قرآن حکیم کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ آسمان تعداد میں ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ قرآن حکیم نے اس کی بتایا 7 آسمان ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، سماوات ذکر کیا یعنی آسمان میں جو کچھ ہے، اور دوسری جگہ پر ہم نے کیا بتایا کہ ذکر موجود ہے کہ وہ آسمان 7 ہے۔ اور جہاں تک بات ہے زمین کی، تو زمین کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے واحد ایک کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، ایک ذکر کیا۔ لیکن سنت سے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے کہ زمین بھی 7 ہے۔ اور قرآن حکیم کو ہمیں سمجھنا ہے تو احادیث نبویہ سے سمجھیں گے۔ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن حکیم کو ضرورت نہیں ہے احادیث سے سمجھنے کی، تو وہ گمراہ کن عقیدہ کہلائے گا، وہ آدمی گمراہ کہلائے گا۔ قرآن حکیم کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کرتی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پر بہت مشہور و معروف شخصیت ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے، لوگ سن بھی رہے ہیں اس کو، کہ قرآن حکیم مکمل ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں۔ یہ بھی ہم بھی مان رہے ہیں کہ قرآن حکیم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن حکیم کو حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک انسان کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کو انسان کے کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شبہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ڈالا جا رہا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ انسانی کلام اور قرآن حکیم یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی کلام کو سمجھنے کے لیے انسانی کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ یاد رکھیے، یہ جو قرآن حکیم ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن احادیث نبویہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے۔ فرق صرف اتنا یہ ہے کہ قرآن حکیم وحی متلو یعنی اس کی تلاوت ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے وہ بھی وحی الہی کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، رسول جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے بولتے ہیں۔ بات اللہ ہی کی ہے لیکن زبان رسول اللہ کی ہے، اور یہ قرآن حکیم بات بھی اللہ کی اور الفاظ بھی اللہ کے، کلمات بھی اللہ کے، اور رسول اکرم جو کہتے ہیں بات اللہ کی ہے، وحی بھی اللہ کی ہے، لیکن کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، زبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب یہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام، تو کیا کلام اللہ کا کلام اللہ کے کلام سمجھ لیں تو کوئی مذائقہ ہے کیا؟ تو یہ شبہ بالکل ختم کر لیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ نہ نماز کو مانتے ہیں، نہ زکوٰۃ کو مانتے ہیں، نہ روزے کو مانتے، جو قرآن میں آیا اس کو مانیں گے، حدیث میں آیا تو نہیں مانیں۔ یہ شبہ ختم ہو گیا۔ تو سنت سے یہ چیز ثابت ہے کہ زمین کتنی ہے؟ 7 ہے۔ تو قرآن حکیم میں جب زمین کا ذکر آئے گا تو 7 زمین مراد لیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح فرما دی ہے۔ تو یہ تیسری بات تھی۔ چوتھی بات آیت کریمہ سے جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت المغفرت ہے، مغفرت کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یغفرو، وہ بخش دیتا ہے، بخشنا یعنی مغفرت کرنا، تو مغفرت ایک صفت ہے جو اللہ کی ہے، یہ یاد رکھیے۔ یہ اگر ہمارا تصور، یہ ہمارا ایمان رہے گا تو ہم اس کی طرف مغفرت کے لیے لگیں گے، اس سے مغفرت مانگیں گے۔ اور دوسری اسی کے اندر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت تعذیب بھی ہے، عذاب دینا بھی، جہاں بخشنا ہے وہاں عذاب اور سزا دینا بھی ہے، دونوں پہلو کو سامنے رکھو، کیونکہ شیطان کبھی کبھی آپ کو مغفرت کے حوالے سے آ کے بہکائے گا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، ظلم و زیادتیاں کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، اور یہ نہیں بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین عذاب دینے والا ہے۔ دونوں پہلو سامنے رکھنا ہے ہمیں، دونوں صفت آئی ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اچھا، اب یہ دونوں اگر ہم نے بات حاصل کر لی تو ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ یہ حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی سلطنت اپنی ملکیت میں کتنی مکمل ہے کہ اسی کے ہاتھ میں مغفرت کرنا بھی ہے اور اسی کے ہاتھ میں سزا دینا بھی ہے۔ کسی کو یہ دونوں اتھارٹی نہیں حاصل ہے، معاف بھی وہی کرے گا اور بخشے گا بھی وہی اور سزا بھی وہی دے گا۔ تو ڈرنا بھی اسی سے ہے، امید بھی اسی سے لگانا ہے، کسی اور سے ڈرنا بھی نہیں ہے، کسی اور سے امید بھی نہیں لگانا۔ اللہ الغفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ تو یہ چوتھی بات ہے۔ پانچویں بات جو معلوم ہوتی ہے آیت کریمہ سے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے لیے ایک اور صفت کا ثبوت ملتا ہے، وہ ہے المشیئہ۔ المشیئہ یعنی چاہنا، اللہ چاہتے ہیں، مشیئت، جیسے فرمایا اللہ رب العالمین نے یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، وہ یعذب من یشاء، اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ تو چاہتا ہے سزا دیتا ہے، چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے، تو چاہنا بھی اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے جس کو مشیئت کہا جاتا ہے، اور قرآن حکیم میں بہت جگہ ہے۔ لیکن ہم یہ جو چاہنا ہے اللہ رب العالمین کا، اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین کی چاہت انسانوں کی چاہت کی طرح نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت اس کی حکمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جسے چاہتا ہے سزا بھی دیا، کسی جسے چاہتا ہے معاف کر دیا، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی اصول نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی حکمت جب کہتی ہے تب وہ کسی کو کی مغفرت چاہتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی جو حکمت کہتی ہے تب اللہ رب العالمین کسی کو سزا دینا چاہتا ہے۔ یہ ہو گئی پانچویں بات۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہمیں 2 ناموں کا ثبوت مل گیا ہے، ایک نام ہے الغفور اور ایک نام ہے الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کو یاد کرنا چاہیے،
بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ رب العالمین کے 99 نام یاد کر لے تو جنت میں داخل ہے۔ تو ناموں کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ اس کو حفظ کر لے، یاد کر لے، منہ زبانی یاد کر لے۔ ایک معنی یہ یاد کرنے کے بعد اس میں غور و فکر کرے، اس کو سمجھے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کے معانی کو سمجھے۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس نام کو بار بار لائے۔ اگر آپ کے لیے زندگی کے راستے بند ہو گئے ہیں تو کہے یا فتاح، اے دروازے کھولنے والے، میری زندگی کے دروازے بند ہو گئے، تو کھول دے ذرا۔ آپ کو رحمت کی ضرورت ہے تو کہے یا رحیم، اے رحم فرمانے والے، یا رحمان، اے رحم فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما دے، میرے گھر والوں پر رحم فرما دے، میرے والدین پر رحم فرما دے، مسلمانوں پر رحم۔ جو آپ کو ضرورت ہے، ہر ضرورت کے حساب سے اللہ رب العالمین کی صفت اور نام موجود ہے۔ یا رحمان، الخالق، الباری، المصور، الرحمن الرحیم، المصور، الغفار، التواب، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخافض، الرافع، المہیمن اور المعز، المذل۔ المعز مطلب عزت دینے والا۔ اے اللہ، سماج میں ہماری کوئی عزت نہیں تو عزت ادا فرما، اے ذلیل کرنے، ذلت دینے والے تو دشمنوں کو ذلیل کر دے۔ آج دشمن ہم کو ذلیل کر رہا ہے، ایسے السمیع، تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے، یہ سارے نام یاد کیے جانا چاہیے۔ تو دو نام یہاں پر آ گئے، کون سے؟ الرحیم اور الغفور۔ اور آخری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا جب نام ہے تو اس کے اثرات بھی ہیں، اس کے اثرات بھی ہیں۔ اثرات سے مراد یہاں پر اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہوتی ہے اور ایک فعل ہوتا ہے، یعنی وہ کچھ کام انجام دیتا ہے اس نام کے ذریعے۔ جیسے الرحیم ہے تو رحم فرماتا ہے، اگر الغفور ہے تو مغفرت فرماتا ہے، یہ فعل ہے اس کا۔ میں نے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ ہندو دھرم کے اندر جو اتنے خدا بن گئے، 33 کروڑ خدا جو بن گئے، وہ اسی وجہ سے کیونکہ فعل کو اور صفت کو وہ الگ مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو فعل انجام دیا جاتا ہے وہ مستقل خدا ہے، جو صفت ہوتی ہے وہ مستقل خدا ہے، اور جو نام ہوتا ہے وہ مستقل خدا ہے۔ اس لیے ان کے یہاں 33 کروڑ دیوی دیوتا یا بھگوان ہو گئے۔ ہمارے یہاں صرف ایک ہے، جو مغفرت فرماتا وہی اللہ ہے، جو مغفرت کرتا وہی اللہ ہے، جو رحم فرماتا وہی اللہ۔ ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ تو یہ ہو گئی 7 باتیں جو آپ کو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوئی۔